نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ام امنتم ان يعيدكم فيه تارة اخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا۔ یا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ وہ تمہیں دوبارہ دریا میں لے جائے، پھر تم پر جہاز توڑنے والی آندھی بھیج دے تو وہ تمہیں تمہارے کفر کے سبب غرق کر دے، پھر تم اپنے لیے کوئی ایسا نہ پاؤ جو ہم سے کوئی مطالبہ کر سکے۔ اللہ رب العالمین نے جس طرح کل آپ نے سماعت کیا تھا کہ کشتی کا ذکر کیا تھا اور مصیبت سے بچنے کا، کنارے پہنچنے کے بعد پھر وہی اللہ کی نافرمانی، اور فرمایا کہ جب خشکی پر آنے کے بعد بھی وہ تمہیں غرق کر سکتا ہے۔ اب تیسری بات ارشاد فرمائی کہ تمہیں سمندر کی مشکلات سے نجات پانے کے بعد تم دوبارہ شرک میں پڑ جاتے ہو، کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ اللہ تمہیں دوبارہ دریا میں لے جائے، پھر تم پر اس دریا میں لے جا کر جہاز توڑنے والی آندھی بھیج دے، ایسی آندھی کہ وہ تمہارے جہاز کو توڑ دے، اور فرمایا تو وہ تمہیں تمہارے کفر کے سبب غرق کر دے، پھر تم اپنے لیے کوئی ایسا نہ پاؤ کہ جو ہم سے مطالبہ کر سکے اور ہم سے پوچھ سکے، دریافت کر سکے کہ ہم نے ایسا کیوں کیا، کیونکہ ہم قادر و مختار ہیں، جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، ہمارے کام میں کوئی دخل دینے والا، دم مارنے والا نہیں۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلا الغرض کسی بھی حال میں کوئی بھی فرد اللہ سے بے خوف نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی قدرت نے ہر آدمی کو ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ تو یہ کتنی زبردست آیت ہے، آگے سنیے۔ اب انسان کو اللہ رب العالمین نے کتنی عزت دی، اولاد آدم کو۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اور بے شک ہم نے اولاد آدم کو عزت دی اور انہیں خشکی اور تری میں سوار کیا، اور ان کو ستھری چیزوں سے رزق دیا، اور انہیں اپنی بہت سی مخلوق پر بہت سی برتری دی۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بے شک ہم نے اولاد آدم کو عزت دی، یعنی کس طرح انسان کو اللہ نے عقل، علم، قوت گویائی، پاکیزہ صورت، معتدل قد و قامت عطا کیے، جانوروں سے لے کر جہازوں تک کی اللہ نے ہمیں سواریاں عطا کی، اور اللہ رب العالمین نے ہماری دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی ہمیں تدبیریں سکھائیں، اور تمام چیزوں پر انسان کو اللہ نے غلبہ دیا۔ قوت تسخیر اللہ نے انسان کو دی کہ آج انسان زمین اور اس سے نیچے کی تہ تک، اور یوں ہی ہواؤں میں بلکہ چاند تک، آج انسان کو اللہ رب العالمین نے وہ طاقت اور وہ قوت دی کہ وہ چاند تک پہنچ چکا اور اس کو تسخیر کر چکا ہے، اور مریخ تک معلومات کو حاصل کر چکا ہے۔ فرمایا بحر و بر میں انسان نے اپنی فتوحات کے جھنڈے گاڑ دیے ہیں۔ یہ ایک چند مثالیں علماء کہتے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ لاکھوں چیزیں ہیں کہ جو اولاد آدم کو اللہ رب العالمین نے عطا کر کے اللہ نے انسان کو، اولاد آدم کو عزتوں سے نوازا ہے، اور انسان کو بقیہ تمام مخلوقات سے افضل بنایا، اور فرمایا کہ ہم نے تمہیں رزق دیا، یعنی لطیف اور خشک ذائقہ غذائیں دی کہ جو گوشت اور نباتات پر مشتمل ہوتی ہیں، جنہیں لوگ خوب اچھی طرح پکا کر کھاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ پکی ہوئی غذا کھانا بھی انسان کا خاصہ ہے، کیونکہ انسان کے سوا حیوانات میں کوئی بھی پکی ہوئی غذا کسی اور کی خوراک نہیں۔ یہ بھی اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ ہم پکی ہوئی غذا بھی کھاتے ہیں، ایسے نہیں کہ جس طرح جانور گھاس کھاتا ہے اور چارہ کھاتا ہے، اور کئی غذائیں ہوتی ہیں جو جانوروں کی ہوتی ہیں، اللہ نے ہمیں کتنی ستھری روزی دی ہے، اور اس ستھری روزی کو ہم بعض اوقات، کسی نے بڑی خوبصورت بات لکھی تھی کہ ہم غذا پاکیزہ کھانا چاہتے ہیں لیکن پاکیزہ کمانا نہیں چاہتے۔
یعنی پاکیزہ کمانا بھی ضروری اور پاکیزہ کھانا بھی ضروری، تو یہ جب انسان کے ہوگا تو یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا انسان پر کرم ہے۔ اور فرمایا کہ ہم نے اپنی بہت سی مخلوقات پر تم پر فرمایا کہ تمہیں بہت سی چیزوں پر برتری دی۔ اس آیت میں علماء نے فرمایا کہ ہم نے اولاد آدم کو اپنی کثیر مخلوق پر فضیلت دی، اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں اکثر سے مراد کل مراد ہے، یعنی تمام انسان کو اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام مخلوقات پر فضیلت دی، اور اسی طرح اس کا یہاں پر ذکر کیا، اور اس میں ایک عقیدہ بھی بتا دیا کہ انسانوں کے خاص افراد میں سے فرمایا کہ انبیاء کرام علیہم السلام ان کو اللہ نے افضل کیا، اور فرشتوں کے خاص افراد سے افضل وہ انسان ہیں کہ جو نیک انسان ہیں، فرمایا عام فرشتوں سے وہ افضل ہیں۔ یاد رکھیے گا یہاں پر اللہ رب العالمین نے مومن کی عزت کا بتایا، تو مومن کی عزت کتنی ہے سنیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا حدیث پاک میں فرماتے ہیں کہ مسلمان اگر مومن ہے تو اس کی عزت جو اللہ نے اسے دی ہے تو وہ کتنی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن اللہ کے نزدیک فرشتوں سے بھی زیادہ عزت رکھتا ہے۔ جو فرشتے اللہ کے معصوم ہیں، جو گناہوں سے پاک ہیں، لیکن ان سے بھی زیادہ اگر کوئی مومن ہے اور وہ نیک ہے تو فرمایا کہ وہ فرشتوں سے بھی زیادہ عزت رکھتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی علماء نے لکھی کہ فرشتے اللہ کی بندگی پر مجبور ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی فطرت میں یہی ہے کہ بس اللہ کی بندگی کرنی ہے۔ ان میں عقل ہے تو شہوت نہیں، اور جانوروں میں شہوت ہے تو عقل نہیں، جبکہ اللہ نے انسان آدمی میں عقل بھی دی، شہوت بھی دی، اور دونوں عطا کی، تو فرمایا جس نے عقل کو شہوت پر غالب کیا تو وہ فرشتوں سے افضل ہو گیا، اور جس نے اپنی شہوت کو عقل پر غالب کر لیا تو وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو گیا۔ تو ہمیں ان باتوں کو یہ قرآن بیان کرتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا۔ یاد کرو جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، جسے اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، تو وہ لوگ اپنا نامہ اعمال پڑھیں گے اور ان پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور جو اس زندگی میں اندھا ہوگا فرمایا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور زیادہ گمراہ ہوگا۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے کہ جس کی وہ دنیا میں پیروی کرتا تھا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اس سے مراد وہ پیشوا ہے کہ جس کی دعوت پر دنیا میں لوگ چلے ہوں، خواہ اس نے حق کی دعوت دی ہو یا غلط دعوت دی ہو، باطل کی دعوت دی ہو، تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ہر قوم اپنی کل قیامت کے دن اپنے سردار کے پاس جمع ہو جائے گی کہ جس کے حکم پر وہ دنیا میں چلتی رہی، انہی کے نام سے اس کو پکارا جائے گا اے فلاں کے پیروکارو۔ تو اس سے معلوم ہوا، علماء کہتے ہیں کہ دنیا میں ہمیشہ صالحین لوگوں کو اپنا پیشوا بناؤ، کیونکہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا۔ تو جتنے تم صالحین کے قریب رہو گے تو قیامت کے دن انہی کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا۔ اور اس آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا کہ نیک لوگ جو دنیا میں صاحب بصیرت تھے اور راہ راست پر چلتے رہے، کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کو اللہ نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دے گا۔ جب وہ نامہ اعمال میں اپنی لکھی ہوئی نیکیاں دیکھیں گے تو فرمایا اس کو وہ ذوق اور شوق کے ساتھ پڑھیں گے، اور جو بدبخت اس دنیا میں بھی بدبخت رہا آخرت میں فرمایا وہ کافر ہیں، ان کے نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ جب ان کو دیے جائیں گے تو وہ دیکھ کر فرمایا کہ شرمندہ ہوں گے اور دہشت سے پوری طرح پڑھنے پر بھی قادر نہ ہوں گے۔ تو نیک لوگوں کے اعمال میں ادنا بھی کمی نہیں ہوگی، اور اس کی مثال اللہ نے دی کہ دھاگا دیکھیے کتنا باریک ہوتا ہے، اللہ نے فرمایا دھاگے کے برابر بھی کوئی ظلم قیامت کے دن کسی پر نہیں ہوگا، اور فرمایا کہ اسی طرح جو کافر ہوں گے ان کے سزا میں بھی کوئی کمی نہ ہوگی۔ لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر
قیامت کے دن گنہگار مسلمان ہوگا تو اس کی سزا میں کمی بھی ہوگی، اور بہت بڑی تعداد میں اللہ اپنے کرم سے چاہے گا تو ان کی معافی بھی ہوگی کہ جن کا خاتمہ دنیا میں ایمان پر ہوا ہوگا، اور لیکن وہ تھے دنیا میں گنہگار، لیکن قیامت کے دن اللہ اپنے کرم سے چاہے گا تو انہیں معاف بھی کر دے گا اور ان کی سزا میں بھی کمی ہوگی۔ اور تیسری بات جو اس آیت میں فرمائی وہ یہ فرمایا کہ جو دنیا کی زندگی میں جسے ہدایت کا راستہ پتہ بھی چلا لیکن وہ ہدایت کے راستے کو دیکھنے سے اندھا بنا رہا، تو فرمایا آخرت میں بھی کل قیامت کے دن نجات کا راستہ دیکھنے سے وہ اندھا ہوگا، اور بلکہ قیامت میں تو اور زیادہ وہ گمراہ ہوگا، کیونکہ دنیا کی زندگی میں اللہ نے اسے آنکھیں دی تھی، عقل دی تھی، سب کچھ دیا تھا، سمجھ دی تھی، اپنے محبوب عطا کر دیے، قرآن و حدیث عطا کر دیا، لیکن اس کے باوجود وہ دنیا کی زندگی میں اندھا بنا رہا۔ تو ایسے اندھے قیامت کے دن بھی اندھے ہوں گے۔ اللہ ایسی اندھیرے پن سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِن قَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا۔ اور کفار تو چاہتے تھے کہ تمہیں اس وحی سے ہٹا دیں جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے، تم ہمارے اوپر وحی سے ہٹ کر کوئی بات منسوب کر دو، اور اس وقت وہ آپ کو گہرا دوست بنا لیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ قبیلہ ثقیف کا ایک وفد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اگر آپ 3 باتیں منظور کر لیں تو ہم آپ کی بیعت کر لیں گے، اور ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ یا رسول اللہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی طرف سے ہمیں ایسا اعزاز ملے، عزت ملے کہ جو دوسروں کو نہ ملے، اور ہم اس پر فخر کر سکیں، اور اس میں اگر آپ کو اندیشہ ہو کہ عرب کے دوسرے لوگ آپ سے شکایت کریں گے تو آپ ان سے یہ کہہ دیجئے گا کہ حکم اللہ نے مجھے ایسا کرنے کے لیے دیا تھا، معاذ اللہ، یعنی وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ حضور کو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ اللہ پر جھوٹ باندھ دیجئے۔ اس پر اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کی اور بتایا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے وہ محبوب ہیں کہ ان کی تربیت، ان کے معاملات کی نگرانی خود اللہ فرماتا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے محبوب اللہ کی طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کر دیں؟ اب اس کا ترجمہ دوبارہ سنیے اس آیت کا کہ کفار تو یہ چاہتے تھے کہ تمہیں اس وحی سے ہٹا دیں جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے، تم ہمارے اوپر وحی سے ہٹ کر کوئی بات منسوب کر دو، اور اس وقت وہ آپ کو کافر گہرا دوست بنا لیں۔ تو یہ تھا وہ شان نزول۔ آگے سنیے اللہ رب العالمین نے اس سے بڑی بات فرمائی، اور وہ بھی دیکھیے یہ بھی عظمت ہے اور یہ محبت، اس میں کوئی اس میں بے ادبی نہیں۔ کوئی بعض لوگ، اب جو میں آیت پڑھوں گا، بعض گستاخ جو ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو ڈانٹ پلائی۔ ڈانٹ نہیں، یہ دیکھیے یہ ادب ہے۔ اب اگلی بات سنیے، فرمایا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا۔ اور اگر ہم تمہیں ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ تم ان کی طرف کچھ تھوڑا سا مائل ہو جاتے، اور اگر ایسا ہوتا تو ہم تمہیں دنیاوی زندگی میں دگنی سزا اور موت کے بعد دگنی سزا کا مزہ چکھاتے، پھر تم ہمارے مقابل اپنا کوئی مددگار نہ پاتے۔ اس آیت، یہ دونوں آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں اور اس کے بعد والی آیت میں اللہ رب العالمین نے کفار کی بات کا رد کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، ان کی شان، ان کی معصومیت کا ذکر اس انداز میں کیا کہ اللہ رب العالمین کی خاص رحمت جو ہے وہ ہر وقت اپنے حبیب کے شامل حال رہتی ہے۔ تو چنانچہ اب فرمایا اے حبیب اگر ہم تمہیں معصوم بنا کر ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ تم ان کی طرف کچھ تھوڑا سا مائل ہو جاتے، لیکن ایسا نہ ہوا، بلکہ اللہ نے آپ کو ثابت قدم رکھا۔ اور اگر بالفرض محبوب ایسا ہو جاتا اور آپ ان کی طرف جھکتے تو ہم تمہیں دنیاوی زندگی میں دگنی سزا اور موت کے بعد دگنی سزا کا مزہ چکھاتے، کیونکہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ دوسروں سے بلند تر ہے، اس لیے آپ سے پاکیزگی اور کردار میں عظمت کا تقاضا بھی دوسروں کی بنسبت زیادہ ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِن كَادُوا
وَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا۔ فرمایا اور بے شک قریب تھا کہ وہ تمہیں اس سرزمین سے پسلا دے تاکہ تمہیں اس سے نکال دیں، اور اگر ایسا ہوتا تو وہ تمہارے پیچھے تھوڑی ہی مدت ٹھہرتے، اور فرمایا کہ دستور ان کا جو تم سے پہلے رسول بھیجے اور تم ہمارا قانون بدلتا نہ پاؤ گے۔ ان دونوں آیتوں کا مختصر خلاصہ اور میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ پہلی آیت کا شان نزول یہ ہے کہ کفار نے آپس میں اتفاق کر کے یہ چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے کافر مل کر عرب کی سرزمین سے نکال دیں، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ نے ان تمام کافروں کا یہ ارادہ پورا نہ ہونے دیا، اور ان کی مراد جو تھی وہ بر نہ آئی، پوری نہ ہوئی۔ تو اس واقعے کے متعلق اللہ نے یہ آیت نازل کی اور فرمایا کہ محبوب، اگر آپ کو جو انہوں نے نکالنے کا یہ منصوبہ بنایا تھا، اگر پہلی بات تو یہ کہ اللہ نے ایسا ہونے نہ دیا، اگر بالفرض یہ آپ کو نکال دیتے عرب کی سرزمین سے تو جیسے آپ چاہتے ویسے ہی ہلاک ہو جاتے، پھر کوئی بھی ان میں سے ایک بھی نہ بچتا۔ اور دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ پھر اگر یہ بالفرض اگر اپنے نبی کو نکال دیتے اور نبی کے تشریف لے جانے کے بعد فوراً ان پر عذاب نازل آتا، کیونکہ میرے محبوب سے پہلے جتنے اللہ نے رسول بھیجے اور ان کی قوم نے جب ان کو نکالا تو ہمارا دستور، ہمارا قانون یہی ہے کہ جب جس قوم نے اپنے نبی کو ان کے وطن سے نکال دیا تو پھر وہاں کوئی بھی نہ بچا۔ لیکن فرمایا اہل مکہ کی بچت اس وجہ سے ہو گئی کہ وہاں مسلمان بھی باقی رہے اور وہاں خانہ کعبہ بھی تھا، اور اس علاقے کو بہرحال اسلامی حدود میں آنا تھا، اور وہاں کے لوگوں کے بارے میں ایمان کی قوی امید تھی، کیونکہ میرے آقا جب ہجرت کر کے مدینے چلے گئے تو پھر جب فتح مکہ ہوا تو فتح مکہ کے بعد آپ جانتے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد میں مسلمان ہوئے، اور پھر وہی مکے کے لوگ وہ حضور کے دامن اقدس میں آئے اور پھر کتنی شاندار فتح ہوئی۔ یہ پہلے سے اللہ رب العالمین نے پہلے سے بتا دیا تھا، اگر جہاں مسلمان کوئی باقی نہ رہے اور وہاں کے لوگوں کی ایمان لانے کی امید بھی باقی نہ رہے تو پھر وہ قوم کا کوئی شخص بچتا نہیں۔ اہل مکہ بچے اسی وجہ سے تھے کہ اللہ رب العالمین جانتا تھا کہ جب فتح مکہ ہوگا تو وہاں کے لوگ ایمان لائیں گے اور وہاں مسلمان باقی بھی رہے۔ یہ تھا اللہ کا قانون جو اس آیات میں بیان کیا گیا۔ کل جو آیات آئیں گی وہ بھی کل کی بھی بڑی اعلیٰ آیات ہیں۔ قرآن پورے کا پورا ہی بڑا ہی ہمارے خوبصورت ہمارے رب کا کلام ہے، اس کی ہر آیت بڑی ہی خوبصورت اور ہمیں اللہ کا پیغام بتا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کی تعلیمات کے ساتھ ہمیشہ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اللہ ہمیں قرآن پاک کا صحیح معنوں میں فہم عطا فرما، اس میں غور و فکر کی وہ توفیق، وہ صلاحیت، وہ قابلیت عطا کر دے، ہمیں باعمل بنا دے، جو کچھ ہم سنتے ہیں اس پر عمل کی توفیق دے دے۔ اللہ ہر قسم کی بناوٹ ریاکاری ہم سے دور کر دے، اخلاص کی دولت عطا کر دے، یقین کی دولت عطا کر دے، اپنی محبت کی دولت عطا کر دے، اپنے حبیب کی محبت کی دولت عطا کر دے۔ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا یا اللہ، ہمیں مولا کریم اسلام پر زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، خاتمہ بالخیر فرما۔ قرآن حکیم کے درس کی برکت سے اللہ ہماری جھولیوں کو بھر دے، اللہ ہماری دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے، سب دعاؤں کو قبول فرما، قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔